ایک بڑی مشہور اور بڑی طویل روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ماہ شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ رمضان سے پہلے رمضان کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ چوتھی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت سلمان فارسی بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں کیا فرمایا وہ الفاظ ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا اور برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں اس میں جو ہے وہ ڈیٹیل نہیں کر رہا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں جاننی ہیں، تو لہٰذا میں صرف وہ روایت کے جو الفاظ ہیں میں انہیں پڑھ رہا ہوں، تو آپ غور کیجئے گا۔ حضور علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ تو کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے تمہارے لیے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی قیام اللیل، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کی رات میں قیام اللیل، قیام کرنا اس کی رات میں یہ سنت ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 مرتبہ فرض ادا کیا۔ تو سبحان اللہ، عظمت والا برکت والا مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، روزے جس میں فرض، قیام اللیل جس میں سنت، اور پھر جس میں سنت عمل فرض کے برابر اور فرض عمل 70 فرائض کے برابر۔ پھر حضور علیہ السلام نے اگلی بات کیا ارشاد فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جو جزا ہے، صبر پہ جو ہمیں اجر ملنا ہے، اس کا وہ اجر کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو جتنا زیادہ رمضان میں صبر ہوگا ہم جنت سے اتنا کلوز ہو جائیں گے، جنت سے اتنا قریب ہو جائیں گے۔ پھر مزید آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رزق جب بڑھتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ پھر وہ کیا کرے؟ غمخواری کرے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ پھر مزید جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جہنم سے آزادی اس کی کنفرم ہو جائے گی جو اس مہینے کیا کرے؟ کسی روزے دار کو افطار کرائے۔ اور پھر فرمایا کہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملتا ہے۔ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب جیسا روزے رکھنے والے کو ملا، یعنی ایک ثواب روزہ رکھنے والا لے رہا ہے، ایک ثواب افطار کرانے والا لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے روزے کا بھی ثواب مل رہا ہے، کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہو رہی۔ اور پھر جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی نبی کریم علیہ السلام سے کہ جو اس مہینے افطار کرائے اس کا اتنا اجر ہے کہ روزے دار کے مطابق اور اس کے برابر ثواب ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کرائے لوگوں کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ارینجمنٹس ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر سکے، لوگوں کی افطاری کا اہتمام کر سکے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے۔ تو یہ جو ہے وہ رمضان میں روزے دار کو افطاری کروانے کا ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، یعنی یہ تو وہ اجر تھا، ایک گھونٹ پہ یہ اجر تھا کہ جہنم سے آزادی ہے، گناہوں سے معافی ہے، اور جس نے پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھانا کھلایا، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے پلائے گا، اور ایسا پلائے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اگلی جو 2-3 باتیں وہ بڑی اہم ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت، اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت، اور اس کے آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس مہینے اپنے غلام پر تخفیف کرے، کام ہلکا کرے،
اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو آج کل کے دور میں غلام تو نہیں ہے لیکن امپلائیز ضرور ہوتے ہیں، تو جو سیٹ ہوں، باس ہوں، وہ اپنے امپلائیز پر اگر کام کا بوجھ ہلکا کریں گے تو ان کے لیے بھی یہ یقیناً بشارت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے گا اور ان کے گناہوں کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی جو ہے وہ بشارت ہے۔ پھر آخری جو بات ہے خطبے کی وہ بڑی اہم ہے اور وہ عمل سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اور بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے، کیونکہ صرف زبان چلانی ہے نا، زبان چلانے میں ہم سب ماہر ہوتے ہیں، تو بڑا معمولی سا عمل ہے ہمارے لیے بطور جو ہے وہ بولنے کے، بطور انسان کے، پریکٹس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ورنہ تو بہت جو ہے وہ بڑا عمل ہے، لیکن بطور پریکٹس کے بہت جو ہے وہ ہمارے لیے معمولی سا عمل ہے۔ وہ کیا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے 4 باتوں کی کثرت کرو۔ فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، یعنی اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو مطلب تمہارے لیے ضروری ہے کہ وہ کرو، تم انہیں چھوڑ نہیں سکتے، ان کو چھوڑے بغیر تم کہیں جا نہیں سکتے، تمہیں ان سے فرار نہیں ہے۔ وہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ ان سے تمہیں فرار نہیں ہے، رخصت نہیں ہے، وہ تمہیں کرنی پڑیں گی، لازمی کرنی پڑیں گی۔ تو پہلی 2 باتیں جن سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہو، وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ صرف زبان چلانے ہے نا، صرف زبان چل رہی ہے روزے کے اندر، بری باتوں سے بھی بچنے، بیکار باتوں سے بھی بچیں، فضول باتوں سے بھی بچیں، زبان چل رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اور پھر فرمایا استغفار کرنا، اور استغفار میں بھی کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دل میں بھی نیت ہونی چاہیے، صرف زبان نہیں چل رہی ہو، لیکن کیا بطور انسان پریکٹس کے اعتبار سے بڑا معمولی سا عمل ہے کہ صرف زبان چلانی ہے۔ اور حضور فرما رہے کہ رمضان میں یہ 2 عمل کرو گے خاص طور پہ اللہ کو راضی کر لو۔ اور پھر فرمایا وہ 2 عمل جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، جن سے تم بھاگ نہیں سکتے، ان میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور دوسرا عمل کیا ہے کہ جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ تو یہ 2 عمل ایسے ہیں واقعی ہمیں جو ہے وہ ان سے فرار نہیں، ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے۔ جنت ہمیں طلب کرنی ہے اپنی آخرت کے لیے، اگر جنت نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور جہنم سے بچنا ہی بچنا ہے، جہنم سے بچنے کی دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آنکھ سے بھی محفوظ فرمائے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے جو 3 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے نا، یا اللہ جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، تو جنت کہتی ہے اللہ اسے عطا فرما دے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے جو 3 مرتبہ یہ کہتے ہیں نا، یا اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے دے، جہنم سے آزادی دے دے، جہنم سے آزادی دے دے، تو جہنم کہتی ہے اللہ اسے مجھ سے آزاد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد فرمائے۔ تو یہ